الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فيعلمه ويقضي بها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، میں نے اس وقت آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور یہی حدیث میں نے 2 جمعہ قبل آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کی کچھ تشریح عرض کی تھی. اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رش کرنا مناسب نہیں مگر 2 آدمیوں کے سلسلے میں. رش حسرت یعنی خواہش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، مجھے بھی ایسا مل جائے، مجھے بھی یہ چیزیں دستیاب ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں رش کرنا. فرمایا کہ رش کرنا مناسب نہیں ہے مگر 2 آدمیوں کے سلسلے میں رش کرنا بہت مناسب ہے. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہو اور اسے اس بات کی توفیق بھی دی ہو کہ وہ اپنے مال کو راہ حق میں لٹائے، نیک کاموں میں خرچ کرے. دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ قرآن کا علم دے، دین کا علم عطا فرمائے اور وہ اس علم کو لے کر زندگی کرے اور اس کی تعلیم دے، لوگوں کو سکھائے، بتائے، اس کی اشاعت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 2 آدمیوں کے سلسلے میں رش کرنا بہت مناسب ہے، اچھا ہے کہ آدمی ایک مالدار کو دیکھے جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہو، مال کو لٹاتا ہو، غریبوں کی امداد کرتا ہو، نصرت اور مدد کرتا ہو، دینی کاموں میں خرچ کرتا ہو، مدارس کے لیے لگاتا ہو، مساجد کے لیے لگاتا ہو، مسلمانوں کے کاموں کے لیے، ملی خدمات کے لیے لگاتا ہو. ایسے آدمی کو دیکھ کر خواہش ہو اے کاش کہ مجھے بھی ایسا مال ملتا اور میں بھی ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو کتنا اچھا ہو. دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ علم عطا کرے، قرآن کا، دین کا، شریعت کا. وہ عالم ہے، فاضل ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مفتی ہے، دین کا خادم ہے، دین کا داعی ہے، جو دن رات دین کی خدمت میں لگا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے راضی کرنے میں لگاتا ہے اور دین کی خدمات کے اندر لگاتا ہے. ایسے آدمی کو دیکھ کر ایک آدمی رش کرنے لگے اے کاش کہ میں بھی ایسا عالم ہوتا، میں بھی ایسا فاضل ہوتا، میں بھی ایسا محدث ہوتا، میں بھی ایسا مفسر ہوتا، میں بھی ایسا دین کا داعی ہوتا اور دین کی ایسی خدمت کرتا، اللہ کے دین کی اشاعت میں اپنی زندگی کو قربان کر دیتا.
ایسے آدمی کو دیکھ کر آدمی رش کرنے لگے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بھی بہت مناسب ہے۔ لوگ آج کل بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر، لیکن یہ چیزیں قابل اعتنا نہیں ہیں، ان کے اوپر آدمی رش کرے تو یہ بات مناسب نہیں۔ ہاں مناسب یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھ کر جس کو اللہ نے مال دولت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ دل بھی عطا کیا ہو، جسے دولت بھی ہو اور دل بھی ہو، دولت ہو دل نہ ہو، اس کو دیکھ کر آدمی رال ٹپکائے تو یہ تو ایسا ہوا جیسے کہ قارون کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگے۔ قرآن میں اللہ نے قارون کا ذکر کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش کہ ہم کو بھی ایسا مال ملتا، ایسی دولت ملتی، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ نے وہیں پر نقل کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا قال الذین اوتوا العلم، اہل علم کہنے لگے جو حقیقت سے واقف تھے، دنیا کی دولت کے فانی ہونے سے واقف تھے، انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا ارے تم اس کے اوپر رال ٹپکاتے ہو، یہ کوئی رال ٹپکانے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خواہش کرنے کی چیز نہیں ہے، اصل خواہش کرنے کی چیز تو وہ ہے جو اللہ کے پاس آخرت میں رکھا ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، اللہ نے اس کے لیے جو اجر و ثواب آخرت میں رکھا ہوا ہے، یہ ہے رال ٹپکانے کی چیز۔ خالی مال، خالی دولت، کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، یہ بھی مال میں داخل ہے۔ کسی چیف منسٹر کو دیکھ کر کہنے لگا اے کاش کہ میں بھی چیف منسٹر ہو جاتا، اور کسی عہدے دار کو دیکھ کر کہنے لگا میں بھی ایسا عہدے دار ہو جاتا، میں بھی قاضی بن جاتا، اور میں بھی جو ہے ایم ایل اے بن جاتا، میں بھی فلاں فلاں بن جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں جس کو دیکھ کر آدمی رال ٹپکا ہے۔ ہاں اگر مال والا، دولت والا، عہدے والا، منصب والا اپنے منصب کو اور اپنے عہدے کو اور اپنے مال اور دولت کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہو تو اس کو دیکھ کر رال ٹپکا سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی ایسا منسٹر ہوتا کہ میں بھی ملت کے لیے لٹ جاتا، میں بھی چیف منسٹر ہوتا اور میں بھی ملت کے لیے قربان ہو جاتا، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن چیف منسٹر کو دیکھ کر اس لیے رال ٹپکا رہا ہے مجھے بھی مال مل جائے، دولت مل جائے، میں بھی خوب کھاؤں کھلاؤں اور عیش کروں، عشرت کروں، بلڈنگیں بنا لوں، بینک بیلنس جمع کر لوں، کروڑ پتی ہو جاؤں، ارب پتی ہو جاؤں، لوگوں کا مال لوٹ لوں، جھوٹے دستخط کر کر کے مال کما لیا کروں۔ اگر اس طور پر کسی کو دیکھ کر رشک آتا ہے، یہ انتہائی برا رشک ہے۔ کوئی مومن ایسا رشک نہیں کر سکتا۔ مومن اگر رشک کرے گا تو دین کے لیے رشک کرے گا، چاہے مال ہو، دولت ہو، کسی چیز کو دیکھ کر آدمی یوں کہے کہ میں بھی ایسا مل جائے مجھے مال و دولت تو خرچ کروں گا اللہ کے لیے، لٹ جاؤں گا اللہ کے لیے، غریبوں کی امداد کروں گا، ان کے مسائل کو حل کروں گا، میرے عہدے سے، میرے منصب سے میں بہت سارے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک ذریعے کے طور پر بنائی ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو اس سے کچھ اور ہے۔ مال اس لیے اللہ نے دیا ضرورت کے لیے تم بھی استعمال کرو، اور تمہاری ضرورت سے بڑھ کر جو مال تمہارے پاس میں ہے اس مال کو غریبوں کے لیے استعمال کرو۔
بیواؤں کے لیے استعمال کرو، ملت کے لیے استعمال کرو۔ اللہ نے کسی کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے، یہ عہدہ بھی ایک قیمتی چیز ہے، لیکن اس عہدے کو مقصود نہ بنائے، بلکہ عہدے کے ذریعے سے ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے کہ میں اگر یہ بن جاؤں تو میں ملت کا بہت بڑا رہنما بنوں گا، بہت بڑا معاون بنوں گا، ان کے لیے اپنے آپ کو لٹا دوں، اپنے عہدے اور منصب کے ذریعے سے ان کے مسائل کو حل کرنے لگوں گا۔ یہ اس کا جذبہ ہونا چاہیے، محض مال اور محض عہدہ، محض منصب یہ کوئی چیز نہیں جس کے اوپر کہ آدمی رال ٹپکانے لگے۔ تو پہلی بات اس کے اندر اللہ کے نبی نے یہی فرمائی، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک کاموں میں لگانے کا جذبہ بھی دیا ہو، اس کو دیکھ کر آپ رال ٹپکا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور تو آپ کے اوپر ایسا گزرا کہ اس میں فقر تھا، فاقہ تھا، تنگی تھی، پریشانیاں تھی، اور پھر اللہ نے آپ پر ایک دور وہ بھی لایا کہ آپ کے پاس مال و دولت کے انبار جمع ہونے لگے، لیکن آپ نے اپنے لیے ایک پائی نہیں رکھی، سب کا سب قربان کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے بحرین سے بہت زبردست مال آیا، ٹیکس کا مال تھا جو مسلم حکومت کو دیا جاتا تھا۔ بحرین سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو لے کر پہنچے تو عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی بحرین سے بڑا زبردست مال آیا ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، غلہ اور اناج بھی ہے، کپڑے اور لتے بھی ہیں، بہت ساری قسم کا مال آیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور مسجد نبوی کے صحن میں اس کو رکھو، میں صبح میں دیکھوں گا۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر وہ رکھ دیا، اور پھر صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے کا انداز بھی بڑا عجیب و غریب اور نرالا تھا۔ دنیا کے ایک پائی کی کوئی خواہش آپ کے دل میں موجود نہیں تھی۔ آپ آئے ہیں تو اس طرح آئے ہیں بے نیازی کے ساتھ کہ آپ آئے، مسجد کے اندر گھستے ہیں، ادھر اور ادھر وہ سارے کا سارا مال اور دولت رکھی ہوئی موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی آنکھوں کو نیچا رکھتے ہوئے سیدھے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے یہاں کیا ہے، کیا دولت آئی ہے، کیا مال آیا ہے، کتنا سونا آیا ہے، کتنی چاندی آئی ہے، کتنا جو ہے پارچے جات آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کسی کی طرف آنکھ تک اٹھا کے نہیں دیکھا، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جو وظائف وغیرہ پورے کرتے تھے اس کو پورا کیا۔ وہ سب ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے اور دیکھا تو صحابہ کا ایک جم غفیر جمع ہے۔ وہ صحابہ جو دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے عادی تھے، آج یہ سن کر کہ مال و دولت کا انبار آیا ہوا ہے اور اس کو آج تقسیم کیا جائے گا، دوسرے علاقوں کے بھی لوگ وہاں سب کے سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا، مسکرا کر کہا، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خبر ملی ہوگی مال دولت آئی ہے اور یہ تقسیم ہونے والا ہے، اس لیے تم سب یہاں جمع ہو گئے ہو۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں ایسی ہی بات ہے، فقر کا دور تھا، فاقے کا دور تھا، ہر گھر کے اندر فاقہ چلتا تھا، بچے بل آتے تھے، کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، 2 دن 3 دن کا فاقہ چلتا تھا۔ ایسی صورتحال میں مال آیا ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے،
ہر آدمی کے دل کے اندر ہے مجھے بھی کچھ مل جائے، میرے بچوں کے لیے کچھ مل جائے، میری بیوی کے لیے کچھ مل جائے، سب کے سب جمع ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے، بیٹھ گئے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو ایک بات پہلے سن لینا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے اوپر فقر و فاقے کی وجہ سے کوئی اندیشہ اور خوف نہیں کرتا، مجھے خوف ہے، ڈر ہے تمہارے بارے میں، تو اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ مال و دولت کے انبار اور اس کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم بھی کہیں اسی کے اندر سبقت لے جا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں خود ہلاک ہو جاؤ، دوسروں کو ہلاکت میں مبتلا کر ڈالو۔ اللہ کے نبی کا یہ حال تھا۔ مال تو آیا ہے لیکن صحابہ کے دل سے مال کی محبت کو نکال دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں میں تمہارے اوپر فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں محسوس کرتا، اگر مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کھول دی جائے گی تمہارے اوپر، کشادہ کر دی جائے گی تمہارے اوپر، اور تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد حضرت بلال کو اور جو صحابہ ساتھ میں تھے بعض ان کو حکم دیا کہ بھائی ضرورت مند لوگ جمع ہیں ان کو تقسیم کرو۔ اب جس کو جو چیز کی ضرورت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دینا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کے ذریعے سے لوگ آ رہے ہیں، بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، ساز و سامان لے جا رہے ہیں، کوئی سونا بھی لے جا رہا ہے، کوئی چاندی بھی لے جا رہا ہے، کوئی اناج و غلہ لے جا رہا ہے، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ تقسیم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب وہاں سے اٹھے ہیں تو اپنے کپڑے کو ایسا جھٹک کر اٹھ گئے اور ایک پائی بھی اپنے پاس میں نہیں رکھی۔ اب یہاں اللہ کے نبی کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے اس عمل کو دیکھ کر ایک آدمی خواہش کرنے لگے میرے پاس بھی ایسا مال آئے اور میں بھی اللہ کے نبی کی طرح اس طرح لٹاؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بہت مناسب بات ہے، یہ رش کرو، یہ ہے رش کرنے کی بات، خالی جمانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی وہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چادر کو پکڑ کر کھینچنے لگا اور کہنے لگا یا محمد آخری، اے محمد مجھ کو بھی دو، آپ دوسروں کو دے رہے مجھ کو بھی دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرا کر اس کو دیکھا، صحابہ کو غصہ آ رہا تھا، چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے، بے ادبی گستاخی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ غصہ نہیں ہوتے، مسکراتے ہیں اور حضرات صحابہ سے کہتے ہیں یہاں پر جتنے اونٹ موجود ہیں وہ سارے کے سارے اونٹ اس کو دے دو۔ اونٹ کتنے تھے معلوم؟ اس میں آتا ہے روایت میں بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی تھی وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی، یعنی سووں نہیں کئی سو اونٹ وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو دے دو۔ وہ آدمی اس وقت تک کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی قوم میں گیا اور جا کر کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، محمد پر ایمان لاؤ، وہ تو اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ نے ان کو جو کچھ دیا اس میں انہوں نے لٹایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کا موقع ہے اور اس کے اندر مال کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ہتھیارات کی ضرورت ہے اور مختلف چیزوں کی ضرورت ہے،
اس لیے اپنی حیثیت سے یہاں پر مال لا کے جمع کرو۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے، اس کے بعد ان کے گھر میں جتنا مال موجود تھا اس کا انہوں نے اس کے 2 حصے کر دیے، آدھا آدھا کر دیا، اور آدھا مال گھر کا وہ سب کچھ سمیٹ کے لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر کیا لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ موجود تھا اس میں کا آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دل میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ آج میں تمام صحابہ میں سب سے بڑھ جاؤں گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آج سب سے آگے، اس لیے کہ گھر کا آدھا مال لا کے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈھیر پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ لے کے آ گیا۔ کیا چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ مال تھا وہ لے کے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر سے بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں، ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر معاملے میں آگے، ہر معاملے میں آگے۔ یہ دیکھو اللہ کے بندے جن کو اللہ نے مال دیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کیا۔ ایسوں کو دیکھ کر خواہش کرو مجھے بھی اللہ ایسا مال دے، مجھے بھی اللہ ایسی دولت دے، اور دولت ہی نہیں دل بھی دے۔ خالی دولت مل گئی تو کیا ہوگا؟ دولت کے ساتھ دل ملے، ابو بکر کا دل ملے، عمر کا دل ملے، میں بھی ایسا لا کر قربان کروں، میری دولت کو، میرے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دو۔ یہ جذبہ جس کے اندر آئے وہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر رشک کرنے والا اور ان لوگوں کو دیکھ کر خواہش کرنے والا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے بے پناہ خرچ کیا وہ لوگ۔ حضرت ابو بکر تو بہرحال سب سے آگے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کا بدلہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے دنیا میں جنہوں نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی میں نے ان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا۔ ابو بکر کا بدلہ تو اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ یہ مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ حضرت عثمان غنی بھی بہت زیادہ دل والے تھے، مال بھی اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا، بے پناہ دولت اور اس کے ساتھ دل۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا جیش العسرہ کے موقع پر کہ کون تم میں ہے جو اللہ کے لیے قربان کرے اپنے مال کو، دولت کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری طرف سے 100 اونٹ کی قربانی پیش ہے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا کہ اور کون ہے بتاؤ۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری طرف سے 100 کا وعدہ تھا، اب مزید 100 کر کے 200 کا وعدہ کر دو۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بھائی اور کون ہے؟ پھر حضرت عثمان تیسری دفعہ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 کا وعدہ کیا تھا، اب وعدہ کرتا ہوں کہ 300 اونٹ میری جانب سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اس کے بعد کچھ بھی کر لے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں، ان کے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ یہ ہے بھائیوں حضرات صحابہ کرام کے نمونے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینے کے اندر کھانا پانی ہوتا تھا، میٹھا پانی
دستیاب نہیں تھا. لوگ دور دور جا کر کئی کنووں سے چشموں سے پانی لے کر آتے تھے, پیا کرتے تھے. لیکن مدینے کے اندر قریب میں ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی میٹھا تھا, بہت میٹھا تھا, لیکن وہ کنواں یہودی کا تھا. اس کو کہتے تھے بیر روما. بیر روما کے نام سے وہ ایک یہودی کا کنواں تھا, میٹھا پانی تھا. لیکن اس بدبخت نے یہ شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو پانی دینے کے لیے پیسے لے کر دیا کرتا تھا. حالانکہ اللہ کا دیا ہوا پانی ہے, اس میں آدمی جو ہے قیمت لگائے. 1 گلاس پلاؤں گا 1 روپیہ دے دو, 2 گلاس پلاؤں گا 2 روپے دے دو. یہ بات انتہائی گھٹیا قسم کی بات ہوتی ہے. لیکن یہودی تو گھٹیا دماغ ہی کے ہوتے ہیں, لہذا اس نے یہ کر دیا کہ مسلمان کوئی بھی پانی لینے کے لیے آتا تو وہ قیمت سے پانی دیا کرتا. بڑی مشکل ہو گئی صحابہ کرام کو. یہ تو فقر و فاقے کا دور ہے, پیسہ ہاتھ میں موجود نہیں ہے, دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب پانی میٹھا ملتا نہیں ہے. اگر پانی میٹھا پینا چاہتے ہیں بہت دور دور جانا پڑتا ہے, وہاں سے کچھ مٹکے وٹکے لا کے گھروں میں رکھنا پڑتا تھا. بڑی مصیبت پریشانی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ بھائی تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں. وہ یہودی کے پاس میں گئے اور جا کر اس سے کہا یہ کنواں مجھ کو بیچ دو. لیکن اس نے کہا کہ میں تو کنواں تم کو بیچ دوں گا, میں کیا پیوں گا, میرا گھر بار کیسے چلے گا, میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آدھا کنواں تمہارا آدھا میرا, آدھا کنواں بیچ دو. اب آدھا کنواں کیسے بیچیں گے؟ طے ہوا کہ کنواں آدھی قیمت پر میں لے لوں گا, جتنی بھی اس کی قیمت ہے وہ قیمت لگائیں, اس کی آدھی قیمت پر میں اس کو لے لوں گا اور ایک دن تم اس کو سینچا کرو گے اور دوسرے دن میں اس کو سینچا کروں گا. ایک دن پانی تمہارا, ایک دن پانی میرا. آدھا آدھا یوں طے ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس کے پیسے ادا کر دیے آدھے کنویں کے. آدھے کنویں کا مطلب یہی ہے کہ ایک دن وہ پانی لیا کرے گا, دوسرے دن حضرت عثمان پانی لیا کریں گے. جس دن اس کی باری ہوگی حضرت عثمان اس میں سے پانی نہیں لیں گے, اور جس دن حضرت عثمان کی باری ہوگی تو وہ یہودی اس میں سے پانی نہیں لے گا. یہ طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ بھائی ایک دن میرا ہے یہ پانی, اور تم لوگ جتنا چاہے اس دن میں پانی یہاں سے لے لیا. انہوں نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اب مسلمان یہ کرنے لگے کہ ایک ہی دن میں 2-2 دن کا پانی اس سے اٹھا لیتے تھے. پانی تو ہے نا اللہ کا دیا ہوا, جتنا چاہے اٹھاؤ. اب اس میں سے پانی بھر بھر کے رکھ لیتے, آج کا جتنا ہونا اتنا, اور کل آئندہ کے لیے بھی اتنا. اتنا پانی بھر بھر کے رکھ لیتے. الحمدللہ مسلمانوں کا مسئلہ میٹھے پانی کا بہت اچھی طرح حل ہو گیا. آدھا اس کا, آدھا حضرت عثمان کا, اور وہ مسلمانوں کو حضرت عثمان نے دے دیا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک دن میں مسلمان ڈبل پانی اس سے وصول کر لے رہے, تو اس نے سوچا کہ بھائی میرا تو اس میں جو ہے حق کم ہو رہا ہے. اس نے آ کر پھر کہا کہ بھائی میرا تو ایک دن جو ہے میں تو تھوڑا پانی لیتا ہوں, ایک آدمی کا پانی لیتا ہوں, ایک گھر کا پانی لیتا ہوں, اور تم تو سارے کے سارے مدینے والے اس سے لے لیتے ہو. حضرت عثمان نے کہا اس لیے ایسا کرو تم کنواں مجھ کو بیچ دو اور تم کو جتنا پانی چاہیے لے لیا کرو. دیکھ رہے آپ, یہ مسلمان کی فطرت ہے, وہ یہودی کی فطرت ہے, یہ اہل ایمان کی فطرت ہے. حضرت عثمان نے کہا تم کنواں مجھ کو بیچ دو اور مزید آدھی قیمت مجھ سے لے لو, ہم بھی اس سے سینچا کریں گے اور تم بھی جتنا پانی ہونا اس سے لے لیا کرو. وہ بھی پانی لیا کرتا تھا. حضرت عثمان نے اس کنویں کو وقف کر ڈالا اور سارے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ اس سے جو ہے سیراب ہوا کرتے تھے. بھائیوں بتانا یہ ہے, ایسے لوگوں کو دیکھ کر آدمی خواہش کرنے لگے اے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا, میں ایسا اللہ کے لیے لٹاتا.
غریبوں کی امداد کرتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے. ان کے ہاں بھی مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے. ان کے ہاں روزانہ کئی سو آدمی ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے. اور روزانہ کا معمول کئی سو آدمی ان کے دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے آتے تھے. جو چاہے آئے بیٹھے کھانا کھائے. ان کا دسترخوان عام تھا لیکن ان کا دل کہاں لیے تھا؟ اللہ کا ڈر ایسا تھا، آخرت کی فکر و طلب ان کے دل کے اندر ایسی تھی. مال تو تھا ہاتھوں میں اور دل تھا اور اللہ تھا ان کے دل میں. دل میں اللہ تھا اور ہاتھوں میں مال و دولت کھیل رہی تھی. کئی سو آدمی روزانہ ان کے دسترخوان پر صبح شام کھانا کھایا کرتے. دسترخوان بچھایا جاتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر بیٹھتے، لوگوں کو بلاتے، آؤ آؤ بیٹھو کھاؤ. کھانا لا کے رکھا جاتا. کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رونا آ جاتا. وہ رونا شروع کر دیتے. لوگ پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کھانا ہے موجود، کھا لیجیے. لیکن ان کی روتے روتے ہچکیاں مل جاتی. لوگ پوچھتے تو وہ کہتے میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے اندر ہی اللہ نے مجھے مال و دولت دے دی ہو، آخرت میں کہیں مجھ کو محروم نہ کر دیا جائے. اس بات کے اندیشے سے روتے تھے. بہرحال بتائے رہا ہوں یہ صورتحال تھی. ایک بار ان کے ہاں باہر سے مال آیا، زبردست غلہ تھا، اناج تھا، اونٹوں پر لدا ہوا تھا. کئی سو اونٹوں کے اوپر مال لدا ہوا آیا. جب وہ آیا تو مدینے کے تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس میں آئے. کہنے لگے کہ حضرت مال آیا ہے، ہم لوگ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ہماری اپنی اپنی دکانیں ہیں، آپ یہ مال ہم کو بیچ دیجیے، نفع آپ لے لیجیے، ہم کو مال بیچ دیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لو، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ 1 روپے پر 10 روپے نفع دینا ہوگا. لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے، 10 روپے پر 1 روپے نفع تو دے سکتے ہیں لیکن 1 روپے کے مال پر 10 روپے نفع کیسے دے دیں؟ آپ کو اگر یہ چیز 100 روپے میں ملی ہے تو آپ ہم کو 1000 روپے لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو کیسا کاروبار ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تم لینا نہیں چاہتے تو آپ اپنے گھر تشریف لے جاؤ، میں ایک اور شخص سے بیپار کر لوں گا. لوگ کہنے لگے کون ہے جو آپ سے بیپار کرے گا کہ 1 روپے پر 10 روپے آپ کو نفع دے دے؟ انہوں نے کہا ہے ایسا بھی خریدنے والا. اس کے بعد انہوں نے غریبوں کو اجازت دے دی مدینے کے تمام غربا حاضر ہو جائیں. سارے غربا حاضر ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان فرمایا آنے والے غریبوں کو مال تقسیم کرنا شروع کر دو. یہاں تک کہ تقسیم کرتے رہے اور سارے کا سارا اناج و غلہ غریبوں اور یتیموں کے اندر انہوں نے تقسیم کر ڈالا اور فرمانے لگے میں نے یہ اللہ سے بیپار کیا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 1 نیکی کرتا ہے اس پر اللہ اسے 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اگر تم مجھے نہیں دیتے تو نہ دو لیکن میرا خدا مجھے دینے والا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دل کھول دیا اور سارے کا سارا مال لٹا دیا. ایسے کو دیکھ کر آپ بھی خواہش کریں، اس واقعے کو سن کر یہ خواہش کریں، دل کے اندر یہ طلب پیدا کریں اور حسرت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اے کاش کہ مجھے ایسی دولت ملے اور میں بھی اس طرح اللہ کے لیے خرچ کیا کروں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہے وہ آدمی جس کو دیکھ کر رش کیا جا سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل اگلے ہفتے پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.